بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے یہ اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ تو اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اس کا یہ ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کے زیر سایہ اردو زبان کا ارتقاء۔ تو یہ ویڈیو تمام سٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ لوگوں نے بی اے میں اردو رکھا ہے یا آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں۔ خصوصاً ان سٹوڈنٹ کے لیے اور ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو پی ایم ایس دے رہے ہیں۔ پی ایم ایس میں یہ اردو کمپلسری ہے، اور اگر کسی سٹوڈنٹ نے سی ایس ایس میں اردو رکھا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چلو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے دوستو، سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے زیر سایہ اردو زبان کا ارتقاء۔ مسلمان 3 ادوار میں ہندوستان میں وارد ہوئے۔ تیسرے دور میں مسلمان افغانستان کے راستے کش و کشا کی حیثیت سے ہندوستان پہنچے۔ ان کشور کشاؤں کے ساتھ فوجی تھے، علماء تھے اور صوفیاء تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 3 زبانیں تھیں، عربی، فارسی اور ترکی، مگر مسلمانوں نے یہاں کے عوام سے رابطہ دل استوار کرنے کے لیے مقامی بادشاہوں کو استعمال کیا۔ یہ بادشاہیں اب برنس سے نکلنے والی جدید آریائی زبانیں تھیں۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں پنجاب میں بولی جانے والی زبان کو اپنی زبان کے الفاظ شامل کیے اور اسے اپنے مزاج سے ہم آہنگ کر کے اپنا لیا۔ پنجاب میں 200 سال قیام کے دوران بعض مسلمان شعراء نے ایسی زبان میں شاعری کی جس زبان کو اردو کہا جا سکتا ہے۔ ان شعراء میں سے مسعود سعد جان بطور خاص قابل ذکر ہے۔ مسلمان تقریباً 200 سال تک پنجاب میں حکومت کرنے کے بعد سن 1193 میں دہلی پہنچے۔ دہلی مختلف زبانوں کا سنگم تھا۔ اس کے آس پاس ہریالی، کھڑی بولی اور برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو دہلی آمد کے بعد لسانی عمل تیز تر ہو گیا۔ لسانی ارتقاء کے اس عمل میں ایک عہد آفریں واقعہ گجرات اور دکن کے فتح کا واقعہ ہے۔ علماء الدین خلجی نے 1297 میں گجرات فتح کیا۔ اس کے بعد سلطان کے نائب نے 1310 میں دکن اور مالوا کے مختلف علاقے فتح کر لیے۔ سلطان نے انتظام و انصرام کے لیے اس سارے علاقے کو سو مواضعات میں تقسیم کر کے انتظامی حلقے بنا دیے۔ ان حلقوں کے انتظام کے لیے ترک افسر بھیجے۔ قیام امن، انتظام، مالگزاری کے وصول کے لیے یہ ترک افسر اور ان کے متوسطین دکن و گجرات پہنچے اور وہیں مستقل آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے مقامی آبادی کے ساتھ رابطہ کے لیے اس نئی زبان میں جسے دہلی سے ہمراہ لے گئے تھے، ترکی، عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ شامل کرنے کے علاوہ وہاں کے مقامی بولیوں کے بہت سے الفاظ شامل کیے۔ یہ نئے ماحول میں قابل قبول قرار پائے۔ محمد تغلق جب تخت دہلی پر بیٹھا تو اس نے دہلی کی ساری آبادی کو حکومت کے حملہ آور کے دولت آباد ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے اس عمل نے زبان کی ترقی کی رفتار تیز تر کر دی۔ محمد تغلق کے آخری زمانے میں ترک امراء نے بغاوت کر دی اور بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ حکمران خود کو دکنی کہتے تھے اور ان کا سرکاری زبان ہندوی تھی۔ بہمنی سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا۔ دوستو یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ بہمنی سلطنت کا بانی کون تھا۔ امیر تیمور کے حملے کے بعد دہلی کی سلطنت کمزور ہو گئی تو گجرات کے صوبیدار ہمایوں ظفر خان نے مظفر شاہ کا لقب اختیار کیا اور گجرات میں اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ گجرات اور دکن میں نئی تیار ہونے والی زبان کے لیے فضا سازگار تھی۔ یہ خطے شمالی ہند سے کٹ چکے تھے۔ شمالی ہند میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ شمالی ہند کے مقابلے میں مدافعت کی دیوار مضبوط کرنے کے لیے ایک کلچر کی تعمیر کی اشد ضرورت تھی۔ زبان اس کلچر کا ضروری حصہ تھا، اس لیے دکن اور گجرات کی حکومتوں نے شمالی ہند کے مقابلے میں دکنی اور گجراتی زبانوں کو ترقی دی۔ گجری ادب میں باجن محمود دوریاں، خوب محمود چشتی اور جیو گام کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے نام وقت کے گرد کی تہوں سے محققین نے باہر نکال کر روشناس کرائے ہیں۔ دکن میں بہمنی سلطنت نے علم و ادب کی سرپرستی کی، نیز دکن کی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔
اب یہ عوام کی بولی بھی تھی اور حکمرانوں کی بولی بھی۔ دہلی میں یہ عوام کی بولی تھی مگر حکمرانوں نے اس سے کبھی سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا تھا۔ دکن میں مسلمان بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی، اس لیے ادب میں بھی شاعری اور فقیری دونوں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ ادب کے دو ہی بڑے موضوع ہیں، شاہوں کی تعریف یا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ احتشام حسین کی تحقیق ہے کہ اردو کی پہلی تصنیف معراج العاشقین ہے، جو ایک صوفی بزرگ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا کارنامہ ہے۔ ان کا سال وفات سن 1421۔ کسی نے اس کا مولد سرزمین پنجاب کو قرار دیا تو کسی نے دکن، کسی نے سندھ، بعض نے دلی کے آس پاس کا علاقہ اس کی جنم بھومی قرار دیا۔ گریسن نے لکھا ہے کہ بر اعظم کی ساری جدید زبانیں اب برنش ہی کے بچے ہیں۔ بحوالہ تاریخ ادب اور اردو، جمیل جالبی۔ دوستو یہ جمیل جالبی کی جو بک ہے تاریخ ادب اور اردو، ادھر سے یہ کوڈ لیا ہے۔ اب برنش کی پیدائش کے سلسلے میں ہمیں تاریخ میں ماضی کی جانب سفر کرنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے آریہ وسط ایشیا سے اٹھے اور چلتے چلتے ہندوستان آ پہنچے۔ یہ لوگ ایک ہی مرحلے میں جہاں نہیں آئے بلکہ ان کے مختلف قبائل مختلف اوقات میں آتے رہے اور مستقل طور پر یہاں آباد ہوتے گئے۔ اس زمانے میں برصغیر میں اڑیا، تلگو اور تامل زبانیں بولی جاتی تھیں۔ آریاؤں نے اپنی زبان کو سنسکرت کہا۔ سنسکرت و اکم اس زبان کو کہتے ہیں جسے اردو میں شستہ زبان کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے قدیم ناٹکوں میں برہمن سنسکرت بولتے نظر آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنسکرت بولی جانے والی زبان تھی۔ 300 قبل مسیح میں سنسکرت کی گرامر لکھی گئی۔ گرامر کسی زبان کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے کڑے اصول زبان کے محدود کر دیتے ہیں۔ پانینی نے ویوک سنسکرت اور ادبی سنسکرت کا فرق نمایاں کیا۔ قواعد نویسیوں کی ان پابندیوں کے باوجود سنسکرت ترقی کرتی رہی اور ایک عرصے تک علمی اور تذیفی زبان کی حیثیت سے اس کا استعمال ہوتا رہا، مگر ایک دور ایسا آیا کہ سنسکرت صرف مذہب اور ادب کی زبان بن کر رہ گئی اور عوام کی بولی نہ رہی۔ اسی طرح یہ زبان زوال پذیر ہو گئی۔ اس زوال کا ایک بڑا سبب بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ اور جین مت کے بانی مہاویر سوامی کی کوششوں سے برپا ہونے والی مذہبی انقلاب تھا۔ انہوں نے مذہب کی تبلیغ کے لیے عوامی بولیوں کا سہارا لیا۔ اسی طرح علاقائی بولیوں کو ترقی نصیب ہوئی اور سنسکرت کا دائرہ محدود ہوتا گیا۔ ویوک مذہب کے علمبردار نے اپنی زبان کی حفاظت میں مزید سختی برتی۔ اسی طرح سنسکرت دیوبانی کہلانے کے باوجود مزید محدود ہو گئی۔ ڈاکٹر مسعود حسین لکھتے ہیں، زبان کا یو دہار آریوں کے وقت سے بہنا شروع ہوتا ہے، اس کی ایک شاخ جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حسین مگر محدود، جسے ہم سنسکرت کہتے ہیں، جس کے ارد گرد گرامر کے سنگین ساحل پھیلے ہوئے ہیں۔ اس دہار کی دوسری شاخ مختلف روپ بدلتی ہوئی اب تک کبھی گدلی، کبھی تابناک لیکن ہر لحاظ سے پھیلتی ہوئی ہندوستان کی موجودہ زبانوں کا تعلق براہ راست دہارے کی اس شاخ سے ہے۔ مختصر یہ کہ آریاؤں کی ابتدائی زبان ہی سے ویوک سنسکرت اور ادبی سنسکرت پیدا ہوئی اور غیر آریاؤں کی میل کا سہارا بن کر دوسری صوبائی بولیاں بھی پھوٹیں۔ سنسکرت نے صرف چنے ہوئے شائستہ اور باریک الفاظ سے اپنا خزانہ بھرا، لیکن دوسری نے ویدک زبان کی فطری رجحان کو اپنایا۔ یہی ان کے پراک فطری کہلانے کا سبب ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ ودیک زبان کی بعض خصوصیتیں جو ان میں ملتی ہے ادبی یا کلاسیکل سنسکرت میں نہیں ملتی۔ اس طرح ودیک سنسکرت اور پراکرت میں ادبی سنسکرت کی بنسبت زیادہ قریب کا رشتہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی دوستو تاریخ اردو ادب بک ہے، یہ ڈاکٹر مسعود حسین کی ہے، تو اس کے بک کے صفحہ نمبر 18 سے لیا گیا ہے۔ پراکرت کا مفہوم فطری زبان ہے اور یہ نام سنسکرت کے مقابلے میں عوامی بولی کو دیا گیا ہے۔ پراکرت کے سب سے قدیم نمونے بدھ مت اور جینیو کی مذہبی کتاب یا پھر اشوک کی لاڑو پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں۔ پراکرت کی اس شکل کو پالی کہا جاتا ہے۔ آریائی زبانوں کا وسطی عہد زمانی لحاظ سے 500 قبل مسیح سے سن 600 عیسوی تک محیط ہے۔ اس عہد میں پراکرتی ترقی کرتی ہیں۔ ماہرین لسانیات کی تحقیق ہے کہ تقریباً 21-22 پراکرت زبانیں بولی اور سمجھی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں علم و ادب، مذہب و دانش، بازار اور دربار میں پراکرت زبانیں ہی رائج تھیں۔ ان پراکرتوں میں مہاراشٹری، شورسینی، ماگدھی، پشاچی، اردما گدہی پراکرتیں زیادہ مشہور تھیں۔ یہ مسلمہ قائد ہے کہ ادبی زبان کی نسبت بول چال کی زبان تیزی سے بدلتی ہے۔ چنانچہ جب پراکرتوں نے ادبی شکل اختیار کی تو وہ عوام کی زبان سے دور ہوتی گئی۔ اس لیے اس دور کے قواعد نویسوں نے عوام کو زبان کو آب برنش یعنی بگڑی ہوئی زبان کہا۔ زبانوں میں ارتقاء کا عمل جو آج بے حد پسندیدہ ہے، اس دور کے قواعد نویسوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھا۔ بہرحال ان کی خواہشوں کے علم الرغم آب برنش زبانوں نے ترقی کی اور عوام و خواص کی زبان پر جاری ہو گئی۔ آب برنش کا لفظ ابتدا میں کسی ایک زبان کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگوں کی زبان کو آب برنش کہتے تھے، مگر یہ زبان عوام میں مقبول اور رائج ہو گئی تو اہل علم کو بھی ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ چنانچہ 800 عیسوی سے سن 1000 تک دو آبا کے علاقے میں بولی جانے والی زبان شورسینی آب برنش سارے شمالی حصے کی ادبی زبان بن گئی۔ اس کا ایک بڑا سبب راجپوتوں کا اقتدار تھا، جن کا دارالحکومت کنوج تھا۔ دوستو یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے، راجپوتوں کا جو اقتدار تھا نا، اس کا جو دارالحکومت تھا وہ کنوج تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آب برنش بھی ادبی زبان بن کر عوام کے سامنے سے دور جا پڑی۔ اپنی آخری دور میں آب برنش موجودہ زبانوں کی قدیم شکل سے ملتی ہے۔ جدید زبان کا طلوع 1000 عیسوی کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمان افغانستان کے راستے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ انہوں نے عوام سے رابطہ استوار کرنے کے لیے عوامی زبانوں کا سہارا لیا۔ انہوں نے سنسکرت کا جادو توڑا، نئی زبانوں کو آب و تاب بخشی۔ ہندوستان کی جدید زبانیں انہی آب برنشوں سے نکلی ہیں۔ آب برنش زبان کو مختلف علاقوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے انہی آب برنش زبانوں سے جنم لینے والی زبانوں کو قوت نمو بخشی اور ان زبانوں کو ترقی کی کئی راہیں اور وسعت کے کئی نئے افق عطا کیے۔ زبانوں کی ترقی کے عمل میں بہت سے گروہوں نے حصہ لیا۔ فوج کے سپاہیوں، کاریگر، تاجر، اہل حرف، کسان، امیر، غریب، صوفیاء، سب نے تبدیلی کے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ تبدیلی کے اس عمل نے اردو کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری زبانوں نے بھی مستقل اثرات مرتب کیے۔ تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو سننے کا بہت بہت شکریہ۔